کہ جیسے عام لوگ سمجھتے ہیں کہ اردو ایک لشکری زبان ہے یا اردو جو ہے وہ ایک مخلوط زبان ہے یا بہت ساری زبانوں کے ملنے سے ایک نئی زبان وجود میں آ گئی ہے، تو یہ نظریہ درست نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اگر اردو زبان ہے یا علاقائی زبانیں ہیں تو کیا ان میں اہلیت ہی بہت کم ہے کہ وہ انگریزی زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یا یہ بات درست نہیں ہے؟ کیا انگریزی میں راتوں رات یہ صلاحیت پیدا ہو گئی تھی کہ وہ مختلف علمی نکات اور علمی مطالب بیان کر سکے؟ انگریزی زبان نے بھی ایک وقت گزارا، بہت سی چیزیں لاطینی زبان سے لیں، یورپی زبان کی مختلف اصطلاحیں اس میں کھپیں۔ قومی زبان کی ایک قوم کے لیے کتنی اہمیت ہوتی ہے، اور جب وہ اپنی قومی زبان کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے اس کی آئیڈینٹی کس طرح سے ڈیفائن کی جا سکتی ہے، ان چیزوں کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ قومی زبان اور اس کی اہمیت پر بات کرنے کے لیے جو شخصیت موجود ہیں ان کا نام ہے ڈاکٹر ساجد صدیق نظامی۔ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم، اور آج آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قومی زبان دراصل کیوں کر ہوتی ہے؟ اس کی اہمیت کیا ہے؟ کیا ایک قوم کو اپنی زبان کی ضرورت بہت زیادہ اشد ہوتی ہے، یا اس کے بغیر بھی کوئی کام چل سکتا ہے؟ قوم بنیادی طور پر ایک اکائی کا نام ہوتا ہے۔ اس اکائی کے مختلف مظاہر ہوتے ہیں، وہ رسوم و روایات کے مجموعے بھی ہو سکتے ہیں، وہ ان کی ثقافت بھی ہو سکتی ہے، وہ ان کے تہذیبی مجموعے بھی ہو سکتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کی زبان بھی ان کی ایک اس اکائی کی نہایت اہم شناخت ہوتی ہے۔ بعض اوقات زبان کی یہ شناخت ان کی مذہبی شناخت سے بھی زیادہ اہمیت اختیار کر جاتی ہے۔ اس لیے ایک بطور اکائی جب ہم کسی قوم کا تذکرہ کرتے ہیں یا ذکر کرتے ہیں تو اس میں اس کی جو نہایت بنیادی شناختیں ہمارے مد نظر ہوتی ہیں، اس میں زبان سب سے اہم شناخت کے طور پر ہمارے سامنے آتی ہے۔ دنیا کی مختلف اقوام کی تاریخ اگر ہم دیکھیں یا پڑھیں تو اس میں ہمیں زبان سے جڑے یا لسانی تعصب سے جڑے جو مسائل ہیں وہ ہمیں معلوم انسانی تاریخ میں بہت نمایاں نظر آئیں گے۔ دنیا میں بہت سارے جھگڑے، بہت ساری جنگیں، بہت سارے مسائل جو ہیں وہ لسانی تعصب کی وجہ سے پیش آتے رہے ہیں، اور آج بھی ہمارے ارد گرد کی دنیا میں یہ مسائل موجود ہیں۔ اس کی ایک بہت نمایاں سی مثال عرب اور عجم کی اصطلاحوں سے سمجھی جا سکتی ہے کہ پرانے عہد کے جو عرب تھے وہ اپنے علاوہ باقی تمام دنیا کو عجمی یا عجم کے نام سے، اہل عجم کے نام سے پکارتے تھے کہ گویا وہ گونگے اشخاص ہیں، ان کو زبان پہ یا اپنے اظہار خیال پہ قدرت نہیں حاصل، لہٰذا ہم اصل میں وہ اشخاص ہیں جو ان چیزوں کو زیادہ بہتر طریقے سے اظہار خیال کر سکتے ہیں، باقی افراد عجمی ہیں۔ تو یہ لسانی تعصب کی یہ بنیاد پہلے دن سے انسانی تاریخ میں چلی آ رہی ہے۔ تو جب آپ قومی زبان کی بات کرتے ہیں تو اس وقت قوم بطور اکائی اور اس کی جو بنیادی شناخت ہمارے سامنے آتی ہے وہ زبان ہی ہوتی ہے، اور اس کی ایک فطری سی وجہ ہمیں معلوم بھی ہے کہ جب بھی آپ ایک اکائی کی صورت میں، مجموعے کی صورت میں کسی مخصوص جغرافیائی سرحد میں رہ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو لا محالہ آپ اس میں گفتگو بھی کرنی ہے، آپ کو روزمرہ زندگی کے معاملات بھی دیکھنے ہیں، آپ کو علمی بحثیں بھی کرنی ہیں، آپ کو کاروباری معاملات بھی چلانے ہیں، اور زندگی سے جڑے مختلف معاملات چاہے وہ عام ہوں یا خاص ہوں آپ کو اسی زبان میں طے کرنے ہیں۔ تو جب آپ قوم اور ایک اکائی کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس کی کوئی نہ کوئی شناخت زبان کی صورت میں آپ کے سامنے لازماً ہوتی ہے۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسا ملک یا ایسا خطہ جہاں پر مختلف قومیتوں کے لوگ رہتے ہیں یا جہاں پر مختلف نسلوں سے تعلق رکھنے والے لوگ رہتے ہوں یا مختلف زبانوں کے بولنے والے رہتے ہوں، تو وہاں پر قومی زبان کا درجہ جو ہے وہ کس زبان کو حاصل ہونا چاہیے؟ تو میرے خیال میں اس کا جو ایک بنیادی سا یا سہل سا جواب دیا جا سکتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ بجائے ان لسانی تعصبات کو ہوا دینے کے یا ان لسانی تعصبات کو مزید راسخ کرنے کے، یوں کیا جائے کہ وہ زبان جو بیشتر افراد سمجھ سکتے ہوں یا سمجھنے میں آسانی محسوس کرتے ہوں، گو کہ وہ اکثریت کے بولنے والی زبان نہ ہو، تو اس زبان کو اپنی آسانی کی خاطر اختیار کیا جا سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی اس
امر کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی طبقہ زور دے کے کہے یا کوئی طبقہ یہ چاہے کہ ہماری جو زبان ہے، جس زبان کے ہم بولنے والے ہیں، اس زبان کو دوسری زبانوں پہ فوقیت دے دی جائے۔ درست، یہ آپ نے بڑی ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ بھی کیا کہ جہاں پہ کسی ریجن میں بہت ساری زبانیں بولی جاتی ہیں تو وہاں پہ قومی زبان کو چوز کرنے کی جب باری آتی ہے تو وہ ایک بہرحال ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ اور اگر ہم یہی بات اپنے سب کانٹیننٹ کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو یہاں پہ پارٹیشن سے پہلے بھی اور پارٹیشن کے بعد جب پاکستان کی بات کریں تب بھی اردو ہندی کنٹروورسی جیسے پارٹیشن سے پہلے ہی اس کا آغاز ہو گیا۔ پھر جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ بھی جو ریجنل زبانیں ہیں ان کا ایک تصادم ہے اردو زبان کے ساتھ، جس کو ہم قومی زبان سمجھتے ہیں اور قومی زبان ہے۔ تو اب اس طرح کی صورتحال میں جہاں پہ ریجنل زبانیں بھی بہت سارے لوگ بولتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اسٹیٹ کی جانب سے یا کسی لحاظ سے اردو کا نفاذ بھی کیا جاتا ہے اور وہ بھی بہت سارے لوگ بول بھی رہے ہیں، اس کو انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں، تو کس پریفرنس کی وجہ سے کسی ایک زبان کو قومی زبان ڈکلیئر کیا جانا چاہیے ہمارے اس کانٹیکسٹ کے اندر؟ آپ کے اس سوال کے مختلف حصے ہیں، میں ترتیب کے ساتھ ان کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلا ذکر جو آپ نے کیا ہے کہ اردو اور ہندی کا مسئلہ اور قیام پاکستان سے پہلے اردو زبان کی صورتحال اور ہندی کے ساتھ اس کی ایک مغایرت یا مناقشت کا جو ایک سلسلہ رہا ہے، اور اردو زبان کو کیوں کر ایک بہت نمایاں شناخت دے کر تحریک پاکستان میں بھی شامل کر دیا گیا، تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا اس کے پس منظر میں جانا ہوگا۔ بنیادی طور پر سب سے پہلے تو یہ غلط فہمی بھی دور ہونی چاہیے کہ جیسے عام لوگ سمجھتے ہیں کہ اردو ایک لشکری زبان ہے یا اردو جو ہے وہ ایک مخلوط زبان ہے یا بہت ساری زبانوں کے ملنے سے ایک نئی زبان وجود میں آ گئی ہے، تو یہ نظریہ درست نہیں ہے۔ لسانیات کے علم کے روح سے اور علم لسانیات کے اصولوں کی روح سے یہ بات یوں بھی درست نہیں ہے کہ کوئی دو یا کوئی چار زبانیں ملنے سے ایک نئی زبان وجود میں آ جاتی ہے۔ جب ہم اردو زبان کی لسانی تشکیل کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس ضمن میں ہمارے سامنے جو بہت بنیادی سا اصول سامنے آتا ہے، جو بہت بنیادی سی بات سامنے آتی ہے، وہ یہ ہے کہ اردو بر صغیر ہی کی زبان ہے، یہ بر صغیر کے سے باہر سے آئی ہوئی زبانوں میں سے نہیں ہے۔ یہاں پر سنسکرت اور پھر سنسکرت کے زوال پذیر ہو جانے کے بعد مختلف علاقائی پراکرتوں کے وجود میں آنے اور پھر علاقائی پراکرتوں سے بہت سی علاقائی بولیوں کے بننے اور ان علاقائی بولیوں میں سے پھر نئی زبانوں کے پیدا ہونے کے عمل میں ہی اردو ہمارے سامنے آئی ہے۔ آپ آسانی کے لیے سمجھ سکتے ہیں کہ آج سے تقریباً 1000 سال پہلے ہمارے اسی بر صغیر میں دہلی اور اس کے نواح میں یا اتر پردیش جو موجودہ ہندوستان کی ریاست ہے، اس کے وہ علاقے جو متھرا کے آس پاس ہیں یا دہلی سے قریب ہیں، ان علاقوں میں بولے جانے والی اپبھرنش سے جو کھڑی بولی پرورش پا کے سامنے آئی، اردو زبان اس کا ہی ایک ارتقائی روپ ہے۔ اور اردو زبان کی لسانی تشکیل پہ کام کرنے والے بہت سے ماہرین نے اس بات کی طرف مسلسل اشارہ بھی کیا ہے، اور وہ اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اردو زبان بر صغیر کے باہر سے آئی ہوئی زبان نہیں ہے، یہ زبان ہماری مقامی زبانوں میں شامل ہے۔ لیکن نظامی صاحب، یہ جو ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ جو اردو زبان ہے خاص کر یہ کلونیل پیریڈ کے دوران انگریز نے رائج کی قومی زبان کے طور پہ، تو یہ انگریز کی دی ہوئی ایک زبان ہے جس نے پھر یہ بہت ساری زبانوں کو ملا کے ایک زبان بنائی۔ اس سے پہلے تو اس کا وجود ہی نہیں تھا، مختلف اور زبانیں تھیں۔ تو پھر اس کو اس بات سے بھی جوڑا جاتا ہے کہ کیونکہ یہ کلونیل پیریڈ میں ترقی پذیر ہوتی ہے یہ زبان، تو شاید یہ بھی کائنڈ آف کلونیل امپیکٹ ہے، اسی کا ایک شاخسانہ ہے۔ تو اس سے آپ ایگری کرتے ہیں یا یہ نیریٹو کیوں ایگزسٹ کرتا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، یہ بات جس کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے کہ اردو کلونیل پیریڈ کی ایک نشانی ہے یا اس دور میں اس کو بے جا اہمیت دی گئی ہے اور یہ بر صغیر میں اس کو پھیلا دیا گیا ہے، یہ خیال بھی بنیادی طور پر مختلف غلط فہمیوں کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔
اردو زبان اپنی لسانی تشکیل سے انگریزوں کے بر صغیر تک کے میں داخل ہونے تک تقریباً 650-700 سال گزار چکی تھی، اور بر صغیر کے مختلف علاقوں میں خاص طور پر شمالی ہندوستان کے علاقوں میں اردو اپنی لسانی تشکیل کے مختلف ادوار سے گزرتی جا رہی تھی، اور اس میں انگریزوں کے آنے سے پہلے باقاعدہ طور پر ادب بھی تخلیق ہونا شروع ہو گیا تھا۔ جنوبی ہندوستان میں، ہندوستانی گجرات میں، شمالی ہندوستان کے مختلف علاقوں میں، یہاں تک کہ ہمارے پنجاب کے بھی مختلف علاقوں میں کولونیل پیریڈ شروع ہونے سے پہلے اردو زبان میں، گو کہ اس وقت اس کا نام اردو زبان کے طور پہ نہیں تھا، اس کے مختلف علاقائی نام تھے، مگر ادب بھی تخلیق ہونا شروع ہو گیا تھا۔ جس نقطے کی طرف آپ توجہ دلانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جب انگریز بر صغیر میں آئے ہیں تو انہیں سب سے پہلے اپنا اقتدار مستحکم کرنے کے لیے یہاں کی حکومتوں کے سیاسی اقتدار کو اور سیاسی اقتدار سے جڑی مختلف علامتوں کو ختم کرنے کی ضرورت تھی۔ مثلا مغل دربار کی سیاسی قوت کو اگر انگریز توڑنا چاہتے تھے تو اس مغل اقتدار یا مغل دربار سے جڑی فارسی زبان کی اہمیت کو ختم کرنا بھی ان کے ایجنڈے کا حصہ تھا۔ تو انہوں نے اس فارسی زبان کی حاکمیت یا اس فارسی زبان کے نفوذ کو ختم کرنے کے لیے اردو زبان، جو اس وقت تک ہندوستان کی ایک طرح سے لنگوا فرینکا بن چکی تھی، اس کو انہوں نے رواج دینے کی کوشش کی تاکہ یہاں پر فارسی زبان کی حاکمیت کو کم کیا جا سکے یا اس کو پس منظر میں لے جایا جا سکے، جس کی وجہ سے یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ شاید نوآبادیاتی دور کے شروع ہونے سے اردو زبان کو زیادہ پروموٹ کیا گیا یا اس کو زیادہ یہاں پر پھیلایا گیا۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ انگریزوں نے اس زبان کو چنا جو یہاں پر پہلے سے مختلف علاقوں کے درمیان رابطے کی واحد زبان کے طور پہ موجود تھی۔ وہ لاہور میں رہنے والا شخص ہو، دہلی میں رہنے والا ہو، اس زمانے میں مہاراشٹر میں رہنے والا ہو، جنوبی ہندوستان میں رہنے والا ہو، کلکتہ میں رہنے والا ہو، وہ اس زبان میں آسانی سے گفتگو کرنے یا ایک دوسرے کے مطلب سمجھنے میں آسانی محسوس کرتے تھے۔ لہٰذا انگریزوں نے بھی وہی زبان منتخب کی جس میں انہیں محسوس ہوا کہ ہم اس زبان کے ذریعے ایک تو فارسی زبان کا لسانی اقتدار چیلنج کر سکتے ہیں، اس کو ختم کر سکتے ہیں، اس کے نفوذ کو ختم کر سکتے ہیں، اور دوسری طرف ایک ایسی لنگوا فرینکا سامنے آ گئی جس میں پورے بر صغیر یا بر صغیر کے بہت سے علاقوں میں رہنے والے لوگ آسانی سے اپنی بات ایک دوسرے تک پہنچا سکتے تھے یا کم سے کم سمجھ سکتے تھے۔ تو لہٰذا اس کے نتیجے میں ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اردو زبان کو کولونیل پیریڈ میں بیجا اہمیت دی گئی یا بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، لیکن بر صغیر کو میرے نزدیک، میرے خیال میں بہت فائدہ ہوا ہے اس حوالے سے کہ بے شک اس زمانے میں فارسی ایک علمی زبان کی حیثیت رکھتی تھی، مگر عوام آپس میں گفتگو فارسی زبان میں نہیں کرتے تھے۔ جو مختلف نجی محافل یا کوچہ بازار کی زبان تھی وہ فارسی نہیں تھی، علمی زبان ضرور تھی، مگر اردو زبان کے رفتہ رفتہ علمی زبان بننے کی طرف جو سفر شروع ہوا، اس سے گویا یہاں کے لوگوں نے زیادہ سہولت محسوس کی اپنی خیالات کو دنیا تک پہنچانے کے لیے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک پولیٹیکل موو اگر ہم اس کو سمجھیں پاور کو گین کرنے کے لیے، تو اس کو زبان کو جو کہ لنگوا فرینکا جیسے آپ کہہ رہے ہیں موجود تھا، اس کو استعمال کیا گیا، لیکن ہم زبان کو اٹ سیلف قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے کہ شاید زبان نے ہی انگریز کو مدد دی اپنا پاور جو ہے وہ اسٹیبلش کرنے۔ ایک نقطے کا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ کولونیل پیریڈ کی نشانی ہم اس کو اس لیے بھی قرار نہیں دے سکتے کیونکہ انگریزوں نے پہلے مرحلے میں فارسی زبان کا لسانی اقتدار ختم کیا، اردو زبان کو زیادہ رائج کیا۔ شروع میں عدالتی زبان بھی اسی کو قرار دیا گیا، سرکاری زبان بھی کچھ وقت کے لیے قرار رہی، اور مختلف تعلیمی اداروں میں بھی اس کے رواج کو زیادہ اہمیت دی گئی۔ مگر کچھ دہائیاں گزرنے کے بعد انگریزوں نے انگریزی زبان ہی کو میڈیم آف انسٹرکشن بھی بنایا، انہوں نے اسے رفتہ رفتہ سرکاری زبان کے طور پہ بھی استعمال کرنا شروع کر دیا، اور دیگر کاموں میں بھی انگریزی زبان کا
استعمال نفوذ بڑھتا گیا اور اردو رفتہ رفتہ پس منظر میں جانا شروع ہو گئی. تو اگر اردو اس نقطے کے روشنی میں واقعی کسی کلونیل پیریڈ کی پیداوار ہوتی تو پھر انگریز بعد میں بھی اس زبان کو اسی طرح ہی رائج رکھتے اور اس کو پروموٹ کرتے رہتے. انہوں نے بیچ میں چند دہائیوں کے لیے ایک ٹرانزیشن پیریڈ آپ کہہ سکتے ہیں کہ طور پر فارسی اور انگریزی کے درمیان میں اردو زبان کو رواج دینے کی یا پروموٹ کرنے کی کوششیں کی. یہ بہرحال حقیقت ہے. بالکل ٹھیک. اچھا نظامی صاحب، یہ اگر ہم اب دیکھیں قیام پاکستان کے بعد کا جو منظرنامہ ہے، وہاں پہ آپ اردو زبان ایک طرف دیکھتے ہیں اور پھر یہاں کی ریجنل زبانیں ہیں، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ بھی ایک قسم کا مقابلہ ان زبانوں کا بھی رہتا ہے کہ بہت ساری تعداد میں لوگ پنجابی بولنے والے ہیں، سندھی بولنے والے ہیں، پشتو بولنے والے ہیں، لیکن اردو زبان کو ہی قومی زبان کے طور پہ رائج کیا گیا. ٹھیک ہے. اور جیسے ہی آپ نے بھی شروع میں یہ بات کی کہ شاید ضروری بھی نہیں ہوتا کہ کسی ایک زبان کو آپ نفاذ اس کا کریں، بلکہ جس بھی زبان میں لوگ کمفرٹیبل ہیں، جس میں وہ بول رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، ان کا لٹریچر لکھا جا رہا ہے، اور ہماری ریجنل زبانوں میں یہ سب کچھ کیا جاتا ہے. تو یہ جو تصادم ہے، ایک طرف قومی زبان ہے اردو، دوسری طرف ریجنل زبانیں ہیں، اس معاملے پہ آپ کی رائے کیا ہے؟ میری رائے میں یہ سوال اتنا اہم نہیں ہے کہ ہماری لسانی مغایرت جو ہے اس کو واضح کیا جائے کہ اردو زبان اور علاقائی زبانیں آپس میں ایک غیریت کا تعلق رکھتی ہیں یا ایک مختلف جو ہے وہ ان کی شناخت ہے. ضرور ہوتی ہے، ہر زبان کی اپنی ایک شناخت ہوتی ہے، اور حقیقت یہ بھی ہے کہ اردو بطور مادری زبان کے پاکستان کے بہت بڑے حصے کی یا معمولی حصے کی بھی زبان نہیں رہی. اگر ہم مادری زبان کے انڈیکسز میں دیکھیں تو شاید اردو 7 یا 8% افراد کی مادری زبان قرار پائے گی. صحیح. لیکن یہاں اہمیت اردو زبان کی یہ ہے کہ اگر کوئی پاکستان کی ایک علاقائی زبان پورے پاکستان پر نافذ کر دی جاتی ہے یا اس کو رائج کر دیا جاتا ہے تو لوگ اس میں مشکل محسوس کریں گے. اگر اردو زبان کو ایک علاقائی رابطے کی زبان کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو اس وقت ہمیں وہ واحد زبان نظر آتی ہے جو ایک پاکستان یا پاکستانی قوم کے باہمی رابطوں کے لیے باقی تمام زبانوں سے زیادہ ہمیں معاون نظر آتی ہے. تو اگر اس نقطہ نظر کو ہم مد نظر رکھیں کہ ہم علاقائی تعلقات کے لیے، یا اگر ایک شخص لاہور سے پشاور جاتا ہے یا پشاور کا ایک شخص کراچی جاتا ہے یا کراچی کا ایک شخص کوئٹہ جا رہا ہے یا کوئٹہ کا ایک شخص آزاد کشمیر آ رہا ہے، تو ان کی علاقائی زبانوں کا احترام اپنی جگہ پر، مگر ان کو ایک ایسی زبان جس میں گفتگو کر سکیں یا اپنی بات دوسرے تک پہنچا سکیں یا دوسرا وہ سمجھ سکے، بہرحال ایک ایسی زبان کی ضرورت رہتی ہے. اور پچھلے جب سے پاکستان قائم ہوا ہے اور آج تک اردو زبان بہرحال یہ ضرورت پوری کرتی آ رہی ہے. باقی یہ مسئلہ کہ پاکستان کی مختلف زبانیں اور اردو زبان میں کیا کوئی تصادم کی کیفیت ہے یا کوئی مغایرت کی کیفیت ہے، میرے خیال میں اس نقطہ نظر کو درست میں قرار نہیں دیتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک قوم ہم یہاں پر پاکستان میں موجود ہیں تو ہمیں بجائے چھوٹی چھوٹی اکائیوں میں بٹ جانے کے ایک مشترک اکائی میں رہنا بہت ضروری ہے. اور یہ بات درست ہے کہ پاکستان کی جو دیگر زبانیں ہیں اردو کے علاوہ بھی، ان کو بھی اتنی ہی عزت ملنی چاہیے، ان کو بھی اتنا ہی وقار ملنا چاہیے جتنا اردو کے لیے مانگا جاتا ہے یا اہل اردو جس کے لیے جو اہل اردو جس کی طلب کرتے ہیں. مگر یہاں ایک چیز اور میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم عام طور پر پاکستان کی زبانوں کے لیے ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں علاقائی زبانیں. تو یہ علاقائی زبانوں کی اصطلاح استعمال ہمیں نہیں کرنی چاہیے، ہمیں انہیں بھی پاکستانی زبانیں ہی کہنا چاہیے. اگر بلوچی ہے یا پشتو ہے یا کشمیری ہے یا سندھی ہے یا اردو ہے یا پنجابی ہے یا براہوی ہے، شینا زبان ہے، ہند کو ہے، وغیرہ وغیرہ، تو ان سب کو بھی پاکستانی زبانیں ہی
قرار دینا چاہیے، ان کا نام ہمیں پاکستانی زبانیں قرار دینا چاہیے، ان کو علاقائی زبانیں کہہ کے ان کی اہمیت کو کم نہیں کرنا چاہیے۔ درست بات ہے، لیکن یہ جو جہاں پہ آپ نے اپنا جواب کا اختتام کیا ہے، یہ تو کویشچن پھر بھی نومن کلیچر کا ہے نا کہ اس کو علاقائی کہا جائے یا پاکستانی زبانیں کہا جائے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ کریکولم جس طرح سے ڈیزائن کیے جاتے ہیں ہمارے سکولز میں اور اس طرح سے، وہاں پہ بھی جو علاقائی زبانیں ہیں یا جو ریجنل زبانیں ہیں وہ متروک زبانوں کے طور پہ ہی پائی جاتی ہیں، وہاں پہ نہیں پڑھائی جاتی۔ اردو زبان تو پھر بھی آپ میٹرک تک پڑھاتے ہیں، سلیبس کا حصہ ہے، کریکولم موجود ہے، لیکن جو آپ کی ریجنل زبانیں ہیں وہ نہیں پڑھائی جاتی، ٹھیک ہے؟ تو آپ نہیں سمجھتے کہ پھر ان کی اہمیت کہیں نہ کہیں کم تو ہو جاتی ہے اردو زبان کے مقابلے میں، ٹھیک ہے؟ ایک تو یہ سوال ہے۔ دوسرا، میں اس کے ساتھ ہی اپنے سوال کو کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم جدید علوم کو پڑھانے کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر جیسے سائیکالوجی کی بھی تھیریز موجود ہیں کہ آپ اگر اس کو اپنی زبان میں پڑھاتے ہیں، یعنی کہ مادری زبان میں پڑھاتے ہیں، تو زیادہ اچھے طریقے سے کوئی بھی انسان یا جو پڑھ رہا ہے وہ اچھے طریقے سے کانسیپٹ کو انڈرسٹینڈ کر پاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ مادری زبان ہماری کون سی ہوگی؟ اردو میں پڑھانا چاہیے ہمیں، یا کہ یہ جو علاقائی زبانیں ہیں ان میں پڑھانا چاہیے؟ اس حوالے سے میری رائے یہ ہے، یا میں یہ سوچتا ہوں کہ اردو یا اہل اردو کا اس میں کوئی اتنا منفی کردار کبھی نہیں رہا۔ مثال اس کی یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں خیبر پختونخوا میں اور صوبہ سندھ میں وہاں کی اتھارٹیز نے اور وہاں کی جو گورنمنٹس ہیں انہوں نے پرائمری تک، مڈل تک اور میٹرک تک بھی بعض جگہوں پہ اپنی جو ان کی لوکل زبان ہے یا ان کی مادری زبان ہے یا اس صوبے کی جو زبان ہے، مثلا سندھی ہے یا پشتو ہے، اس میں نصابات تیار کیے ہوئے ہیں اور پڑھائے جا رہے ہیں، اور سندھ میں تو اس کی خاص تاریخ ہے باقاعدہ طور پہ، اور سندھی ادبیات میں بھی بہت کام وہاں پہ ہو رہا ہے۔ تو یہ کہنا کہ جی یہ اہل اردو کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ دیگر پاکستانی زبانوں میں نصابات تیار نہیں ہوتے یا اس کو رائج نہیں کیا جاتا، اس میں بہت کچھ قصور اس صوبے کے لوگوں کا بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا اگر صوبہ سندھ میں مڈل تک یا میٹرک تک نصابات تیار کیے جا سکتے ہیں اور وہاں پر تعلیم دی جا سکتی ہے، تو پنجاب میں کیوں نہیں دی جا سکتی؟ بلوچستان میں کیوں نہیں دی جا سکتی؟ خیبر پختونخوا میں دی جا رہی ہے، کشمیر میں بھی کچھ اس نوعیت کی کوششیں جاری ہیں۔ تو اگر اہل پنجاب پنجابی کے ساتھ ہی مخلص ہو جائیں تو کم سے کم وہ اس نوعیت کے نصابات تیار کر سکتے ہیں کہ وہ پرائمری تک یا مڈل تک یا میٹرک تک اس زبان کو رائج کر سکیں۔ یہ تو خوشی کی بات ہے، اس میں اس چیز کا تعلق اہل اردو سے یا اردو سے نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم اردو کی اور دیگر پاکستانی زبانوں کی اس طرح کی مغایرت کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس میں لامحالہ فائدہ ایک تیسری زبان کو ہوتا ہے کہ لوگ اس بحث میں پڑ جاتے ہیں کہ جی کیا پنجابی یا کیا اردو؟ جب ہم متفق نہیں ہو پاتے ان میں سے کسی ایک جواب پر تو لامحالہ ایک انگریزی زبان جو ہے وہ ہمارے سامنے نصاب کا حصہ بن جاتی ہے، اور پنجابی ہمارے ہاں نہ نصاب کا حصہ رہی، اردو ہمارے ہاں 12ویں تک پڑھائی جاتی ہے مگر انگریزی ہمارے ہاں BA لیول تک پڑھائی جاتی ہے، ہائر کلاسز تک موجود ہے۔ تو اس میں نقصان اردو کا بھی ہوا، اس میں نقصان پنجابی کا بھی ہوا۔ تو اگر اس چیز کو بیٹھ کے حل کیا جائے اور اس کو تعصب کی نظر نہ ہونے دیا جائے، اور جو شخص جس زبان میں سہولت محسوس کرے اس کو اس کا اختیار دیا جائے کہ وہ اس میں پڑھے، پڑھائے، سوچے، سمجھے، لکھے، جو مرضی کرے، تو یہ ایک بہت مناسب سا حل ہے جو اس مسئلے کا نکالا جا سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو انگریزی زبان ہے اس کا رویہ بھی وہی ہے جو کہ اس کے بولنے والوں کا رائے ہے، ڈیوائڈ اینڈ رول۔ اس نے بھی یہاں پہ ریجنل زبانیں اور جو اردو زبان ہے اس کے درمیان میں ایک ڈویژن ہے، جب وہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں تو انگلش لینگویج رولز ایٹ دی اینڈ یہ آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں، اس سے پہلے جو اردو ہندی تنازع کی بات ہوئی ہے اس کے پیچھے بھی بہت کچھ یہ چیزیں موجود رہی ہیں۔ یہ زبان جس سے پہلے تذکرہ ہوا ہے، جب اس نے پرورش پائی ہے یا لسانی تشکیل کے اس دور سے گزری ہے تو تب یہ الگ الگ زبانوں کے طور پہ نہیں پہچانی جاتی تھی۔
صحیح. یہ ضرور ہے کہ اس وقت اس کے نام مختلف تھے، کہیں اس کو ریختہ کہا گیا، کہیں اس کو ہندوی کہا گیا، کہیں اس کو دکنی کہا گیا، کہیں اس کو اردو معلیٰ کہا گیا، لیکن انگریزوں کے آنے سے پہلے تک ہمیں کوئی ایسا ثبوت نہیں ملتا جہاں پر اردو یا ہندی کی تقسیم نظر آتی ہے. تو یہ ہمارے نوآبادیاتی دور میں داخل ہونے کے بعد اس طرح کے مسائل ہمیں زیادہ نظر آتے ہیں، اور یہ مسائل رفتہ رفتہ یہاں تک پہنچے کہ دو مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والی اقوام زبان کے مسئلے پہ بھی شدید تعصب کا شکار ہوئیں، اور انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف یا ایک دوسرے کے مخالفت میں ان زبانوں کو بھی اس قدر الگ کر دیا کہ وہ ایسی خلیج بیچ میں آ گئی جو آج پاٹنا بہت مشکل نظر آتی ہے. تو اس کے پیچھے بھی بنیادی طور پر یہی بات ہے. تو جس طرح آج کے دور میں اگر اردو اور سندھی کو اگر ہم ایک مخالف زبان تصور کرنا شروع کر دیں، یا ہم اردو پنجابی کو کرنا شروع کر دیں، یا پنجابی اور سندھی کو کرنا شروع کر دیں، تو اس سے لامحالہ نقصان ان دونوں کا ہوگا، اور اس میں سے تیسری زبان جو ہے اس کو موقع مل جائے گا ڈومینیٹ کرنے کا. نظامی صاحب، اس حوالے سے یہ بھی تو بات کی جاتی ہے نا کہ اگر انگریزی زبان کو دیکھا جائے تو اس کے اندر اہلیت ہی زیادہ موجود ہے، وہ کافی بڑی زبان ہے ہماری زبانوں کے مقابلے میں، اس لیے وہ چھائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں اگر اردو زبان ہے یا علاقائی زبانیں ہیں تو کیا ان میں اہلیت ہی بہت کم ہے کہ وہ انگریزی زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یا یہ بات درست نہیں ہے؟ جہاں تک یہ بات ہے کہ سیاسی اقتدار جس قوم کے پاس یا جس زبان کے پاس ہوتا ہے اس کا رواج بھی زیادہ ہوتا ہے اور اس کا نفوذ بھی زیادہ ہوتا ہے. اب انگریزی زبان کا مسئلہ یہ رہا ہے کہ انگریز اس دنیا کے بہت سے خطوں میں بہت وقت تک حکمران رہے ہیں، اور خصوصاً بر صغیر پہ ایک بہت بڑا خطہ ہے دنیا کے مختلف خطوں میں سے. تو یہاں انہوں نے قریب 200 برس تک حکومت کی ہے، اور یہاں پر ان کی زبان نے بھی اپنا بہت نفوذ اختیار کر لیا ہے. اب جہاں تک یہ بات ہے کہ جی انگریزی زبان کی صلاحیت مختلف علمی مطالب بیان کرنے میں، مختلف علمی نقطے بیان کرنے میں درست ہے، بہت زیادہ ہے، ہماری زبانوں کی مقابلے میں واقعتاً زیادہ ہے، یا دنیا کی دیگر زبانوں کے مقابلے میں زیادہ ہوگی، مگر اس دلیل کو بنیاد بنا کر ہم کسی بھی خطے کی زبان کو یا اپنی زبان کو یا کسی پاکستانی زبان کو ڈیگریڈ نہیں کر سکتے ہیں. کیا انگریزی میں راتوں رات یہ صلاحیت پیدا ہو گئی تھی کہ وہ مختلف علمی نکات اور علمی مطالب بیان کر سکے؟ انگریزی زبان نے بھی ایک وقت گزارا، بہت سی چیزیں لاطینی زبان سے لیں، یورپی زبان کی مختلف اصطلاحیں اس میں کھپیں، پھر رفتہ رفتہ بڑے لکھنے والے پیدا ہوئے، اس میں سائنس اور دیگر علوم اس میں لکھے جانے لگے، تو رفتہ رفتہ اس میں یہ صلاحیت پیدا ہوتی گئی کہ وہ آج ایک علمی زبان کی صورت میں یا ایک بڑی زبان کی صورت میں ہمارے سامنے موجود. تو دوسری زبانوں کو بھی یہ موقع ملنا چاہیے. تو اگر ہم یہ طے کر لیں کہ آج سے یا ہم اپنے ملک میں یا اپنے خطے میں اپنی زبانوں کو ترویج دیں، ان کو رائج کریں، تو رفتہ رفتہ آج نہیں تو 1 دہائی بعد، 2 دہائیوں بعد، 5 دہائیوں بعد جب ان میں مسلسل لکھا جائے گا یا اس میں کوشش کی جائے گی مختلف علوم کو بیان کرنے کی، تو اس میں خود بخود اصطلاحیں بھی پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی، اس میں اتنی صلاحیت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی کہ وہ کچھ بہتر پرفارم کر سکے. جیسے اردو زبان قدر ترقی یافتہ نظر آتی ہے ہماری دیگر پاکستانی زبانوں کے مقابلے میں، اس کی وجہ بھی بنیادی طور پر یہی ہے کہ اس کا پیچھے 100-150 سال کا پس منظر ہے کہ اس میں مختلف علوم بیان ہو رہے ہیں، اس میں مختلف نکات بیان ہو رہے ہیں، مختلف علوم کے مطالب اس میں بیان ہو رہے ہیں. تو اس میں رفتہ رفتہ وہ صلاحیت پیدا ہو گئی ہے کہ اس میں ہم آسانی سے مختلف چیزوں کو بیان کرنے میں سہولت محسوس کرتے ہیں. تو دیگر زبانوں کے ساتھ بھی اگر ان کو موقع ملتا ہے کہ ان کو کوشش کی جائے ان میں بہتری لانے کی، ان کے سرمایے کو وسیع کرنے کی، ان کی اصطلاحیں تیار کرنے کی، تو یہ صلاحیت کیوں نہیں پیدا ہو سکتی؟ مگر بات وہی ہے کہ کیا ہم اس کے لیے کوشش کرنا چاہتے ہیں، کیا ہم اس کے لیے سنسیئر ہیں، کیا ہمارا اخلاص اس ضمن میں ہے کہ نہیں ہے، یا ہم سٹیٹس کو ہی لے کے چلتے رہتے ہیں، اور جس طرح ایک زبان ہم پر مسلط ہے اسی تسلط کو ہم
آہستہ آہستہ جائز سمجھنا شروع کر دیں اور اپنی روزمرہ کی زبان یا جو وہ زبان جس میں ہم سہولت محسوس کرتے ہیں گفتگو کرنے میں، کیا اس کو ہم وہ اہمیت نہ دیں. تو یہ بہت ضروری ہے میرے خیال میں کہ ان چیزوں کو بھی ضرور دیکھنا چاہیے اور ان چیزوں پر سوچ بچار کرنا چاہیے کہ ہم اپنی شناخت کو، جو ہماری اکائی کی شناخت ہے یا ہماری قوم کی شناخت ہے، اس کو بھی اس کی ڈیو رسپیکٹ ہم دیں. اور صورتحال تو نظامی صاحب اس وقت بالکل ہی برعکس ہے. یہاں پہ تو اس چیز پہ پرائیڈ بھی لیا جاتا ہے کہ اب انگریزی زبان کے اندر بھی پاکستانی ایڈیم جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ہے کہ ہم جو ہمارے الفاظ ہیں یہاں پہ وہ ایز اٹ از ہی ہم انگریزی زبان میں استعمال کریں گے. انڈین ایڈیم بھی اس کے اندر شامل ہو رہا ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اس سے بھی انگریزی زبان کا پھیلاؤ ہی زیادہ ہوگا. آپ کی زبان کو شاید اتنی زیادہ اہمیت نہ ملے. اس کا مطلب تو شاید یہ ہے کہ وہ زیادہ بڑی زبان بنتی جا رہی ہے اور آپ کی زبان کو بھی اپنے اندر سموتی جا رہی ہے. تو ہمیں بیسیکلی کام ہی شاید اپنی زبانوں پہ کرنا چاہیے. اور جو اپنی زبانوں کے درمیان علاقائی زبانیں ایک طرف اور ایک طرف اردو زبان ہے، اس کا درمیان جو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی تصادم کی کیفیت ہے، اس کو بھی ہمیں کم کرنا چاہیے تاکہ ہم ایک فورن لینگویج کے ساتھ اچھے طریقے سے مقابلہ کر سکیں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب کہ آپ ہمارے پاس آئے. مجھے امید ہے کہ جب بھی ہم آپ کو دوبارہ دعوت دیں گے آپ ضرور وقت نکالیں گے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.